الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں پارے میں سورۃ توبہ ہے۔ سورۃ توبہ کا دوسرا نام سورہ براءہ بھی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں بیان فرمایا، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اور اس سورت کو سورہ براءہ اور سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ براءہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے مشرکوں کے ساتھ اعلان براءت ہے، لا تعلقیہ، کہ اب جو ہے مشرکین کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اعلان براءت ہے۔ تو اس صورت میں واضح الفاظ میں جہاد کا حکم، جہاد کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ البراءہ ہے۔ اور سورہ توبہ اس وجہ سے ہے، اس میں خاص طور پر غزوہ تبوک کا واقعہ بیان ہوا، اور غزوہ تبوک میں شامل نہ ہونے والے مخلص 3 صحابہ کرام، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان 3 صحابہ کی توبہ کا تذکرہ ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ توبہ بھی ہے، اور یہ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مسائل بیان کیے ہیں، اور خاص طور پہ 3 واقعے، ایک ہجرت کا واقعہ، ایک غزوہ تبوک اور ایک غزوہ حنین۔ یہ 3 واقعے خاص طور پہ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں بیان فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ کسی بھی مشرک کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ بیت اللہ اور مسجد حرام کو آباد کرے اور اس کی دیکھ بھال کرے۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کفر پر گواہ بنتے ہوئے، یعنی ساتھ ساتھ کفر کرتا جائے، ساتھ ساتھ بیت اللہ کی رکھوالی کرتا جائے، حج بھی کرتا جائے، عمرے بھی کرتا جائے۔ بیت اللہ کی رکھوالی کرنا، حج عمرے کرنا اس مشرک کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ بیت اللہ اتنا بڑا، اور اگر وہ بیت اللہ بنا بھی دے پھر بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ مشرک اور کافر کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ مشرک کے لیے اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان کیا کہ مشرک کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مساجد اور اللہ کے گھروں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، وہ اقام الصلاۃ، نمازیں قائم کرتے ہیں، وہ آت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ 5 خوبیوں والے لوگ صرف اللہ کی مسجدوں کو آباد کر سکتے ہیں۔ اگر یہ 5 میں سے کسی ایک خوبی بھی کسی کے اندر نہیں ہے تو وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ قانون اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا۔ اور پھر اگر مشرک ہو یا کافر ہو، وہ جتنی مرضی کسی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑے گھر کا بھی متولی بن جائے نا، کسی بھی گھر کا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر موحد ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے والا ہے، وہ اتنی بڑی نیکی نہ بھی کرے نا، اس کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی بھی اللہ قدر کرنے والا ہے۔ اگر کوئی موحد انسان، مومن انسان راستے میں جا رہا ہو، راستے میں کوئی ایسی درخت کی ٹہنی جو لوگوں کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہو، یا کوئی ایسا پتھر جو لوگوں کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہو، یا راستے میں کوئی بھی تکلیف دہ چیز کو وہ مومن ہٹا دے، میرے نبی نے اعلان فرمایا کہ اس بندے کو میں نے مسجد میں بڑے فخر کے ساتھ چلتے دیکھا ہے۔ جس انسان نے دنیا میں تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹایا تھا، اللہ تعالیٰ کی اس کو یہ نیکی بڑی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کو قبول کر کے اس کو جنت عطا فرما دی۔ موحد انسان چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرے نا، اللہ اس کی قدر کرتا ہے۔ اور مشرک ہو، کافر ہو، وہ جتنی مرضی نیکیاں کرتا ہے، اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، مشرک جو ہے وہ شرک سے باز آ جاتا ہے، پھر اس کی پچھلی ساری نیکیاں اس کے لیے فائدہ مند ہوں گی، اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، نیکیاں اس کے کام آئیں گی، نیکیاں باقی رکھی جائیں گی۔ لیکن اگر وہ اپنے اس عادت سے باز نہیں آتا، شرک کو نہیں چھوڑتا، کفر سے توبہ نہیں کرتا، اس کی کوئی نیکی بھی اللہ کے ہاں قابل قبول۔ ابو جہل نے کتنے حج کیے تھے؟ کفار مکہ کیا حج نہیں کرتے تھے، عمرے نہیں کرتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، ان کی نیکیوں کا ان کو کیا فائدہ ہوا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوا۔
اور سب سے زیادہ بیت اللہ کا خیال رکھنے والے یہ لوگ تھے، مشرکین مکہ، لیکن ان کی یہ نیکی، ان کی خوبی کوئی فائدہ ان کو نہیں دینے والی تھی۔ کیونکہ ان کے اندر اسلام کی دولت نہیں تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا فقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور مسیحیوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ذالک قولہم بافواہہم، اللہ تعالیٰ کہنے لگے یہ صرف ان کی منہوں کی باتیں ہیں بس، یعنی منہ سے صرف بات نکالنے والے، اس بات کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ تعالیٰ کا بیٹا ماننا یہ بھی شرک ہے، یا اللہ تعالیٰ کا جز ماننا یہ بھی شرک ہے۔ بیٹا بھی باپ کا جز ہی ہوتا ہے نا، بیٹا بھی باپ کا جز ہوتا ہے۔ اگر واضح الفاظ میں کہہ دیا جائے کہ یہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے یہ بھی غلط ہے، اگر کہہ دیا جائے واضح الفاظ میں نہ کہا جائے لیکن یہ کہا جائے کہ فلاں اللہ کے نور کا حصہ ہے یہ بھی غلط ہے، یہ بھی شرک کے اندر آتا ہے۔ کیونکہ نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور میں سے کچھ حصہ ان کو دیا، تو یہ جز ہو گیا نا، تھوڑا سا جز اللہ نے اپنا ان کو دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی وہی عقیدہ ہے جو نصارہ اور یہودیوں کا تھا، وہی ہے، اور کون سا؟ اللہ تعالیٰ کے نور میں سے نور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات الگ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الگ ہے، تمام انبیاء کی ذات الگ ہے، اللہ کی ذات الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، تمام انبیاء مخلوق ہیں، عزت، شان، مقام، عظمت تمام انبیاء کا مسلم ہے، لیکن اگر بات آئے گی اللہ رب العالمین کی تو یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ خالق ہے، انبیاء مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انبیاء علیہم السلام ایک مخلوق کی حیثیت رکھتے ہیں، مخلوق کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں کا مقام نعوذ باللہ اللہ کے برابر ہو گیا، اور ہمارے ہاں کیا ہے نعوذ باللہ، خدا دا پکڑیا چھڑاوے محمد دا پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہمارے قوالوں کا عقیدہ ہے، اور یہ وہ قوال ہے اور یہ وہ قوالیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ ہمارے معاشرے میں ان کو صبح صبح ثواب کی نیت سے دکانوں پر لگایا جاتا ہے، کاروبار کے اڈوں پر لگایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کیوں جی اس میں کاروبار میں برکت آتی ہے۔ گانے سے بھی زیادہ افضل قوالی کو سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے قوالی کا مقابلہ اگر گانے کے ساتھ کیا جائے، گانے کا کم گناہ ہے، قوالی کا زیادہ گناہ ہے۔ کیونکہ قوالی میں وہ قوال اللہ تعالیٰ کے بارے میں بکواس کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کفریہ اور شرکیہ عقائد بولنے والا ہے۔ گانے میں تو صرف بے حیائی ہوگی نا، لیکن قوالی میں کفر و شرک ہوگا جو انسان ثواب کی نیت سے سمجھ رہا ہے۔ گانے کو کوئی بھی انسان ثواب نہیں سمجھتا، قوالی کو ثواب سمجھتے ہیں، قوالی کو اپنے کاروبار کے لیے برکت سمجھتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا گندا عقیدہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں کفر کو سنتا رہے، شرک کو سنتا رہے اور اس کو ثواب بھی سمجھے۔ یہ گناہ سے بھی بدتر گناہ، عام گناہ سے بدتر گناہ، اور گانے سے زیادہ گناہ ہے۔ اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ قوال کہتا ہے خدا دا پکڑا چھڑاوے محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ کہ اللہ تعالیٰ پکڑ لے تو نبی علیہ السلام کے پاس طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے چھڑوا سکتے، لیکن اگر نبی علیہ السلام پکڑ لے، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ بھی نہیں چھڑوا سکتا۔ کیا یہ عقیدہ مسلمان کا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا سب پر تسلط ہے، کوئی بھی انسان اللہ کو مجبور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنے والا، خدمت کرنے والا، حفاظت کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی کتنی خدمت کی ہے اس بندے نے۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا ابو طالب کلمہ پڑھ لے، ابو طالب نے انکار کیا، کہا چچا میرے کان میں ہی پڑھ لے ہلکا سا، اگر تمہیں مشرکین سے ڈر لگتا ہے نا کہ یہ مشرکین بعد میں باتیں کریں گے، میرے کان میں پڑھ لے، میں اپنے رب سے جھگڑا کر کے، بحث و مباحثہ کر کے، بار بار تکرار کر کے تجھے بخشوا لوں گا، میں کوشش پوری کروں گا کہ اللہ تجھے معاف کر دے، ایک مرتبہ صرف کلمہ پڑھ لے تاکہ میرے پاس کوئی دلیل ہو تجھے معاف کروانے کی۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ بتائیں کیا اللہ کے نبی کے پاس اختیار تھا کہ اپنے چچے کو کلمہ پڑھوا لے؟ جب یہ بات ہوئی تو اللہ کے نبی پریشان ہوئے،
کہ میں اپنے چچا کو کلمہ نہیں پڑھوا سکا، میرے رب نے قرآن اتارا، اعلان کیا، کہا میرے نبی علیہ السلام آپ کی شان بڑی ہے، مقام بڑی ہے، عظمت بہت زیادہ ہے، خاتم النبیین ہے، دو جہانوں کے سردار ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو آپ چاہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، جس کو وہ چاہے گا اس کو ہدایت آئے گی، کسی دوسرے کو ہدایت نہیں آ سکتی۔ تو ہمارا عقیدہ جو آج کل چل رہا ہے قرآن و حدیث کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زور لگایا، عبداللہ بن ابی منافق تھا اس کو معاف کر دیا جائے، کتنا زور لگایا اللہ کے نبی اسلام، اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے سورت میں کیا، سورۃ توبہ میں، جب فوت ہوا ملعون تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے چلے گئے، منافق تھا نا، لیکن اس کا بیٹا جو تھا وہ صحابی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے نبی اسلام میرا باپ مر گیا، نبی علیہ السلام نے کہا تھا اے میرے بیٹے، اے میرے صحابی، میں صرف تیری وجہ سے جا رہا ہوں اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے، اور میرا تو گمان ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب اس کو معاف کر دے، میں چلا جاؤں، میں جا کے معافی مانگوں گا اس کے لیے، امید ہے اللہ معاف کر دے گا۔ حضرت عمر نے روکا، اللہ کے نبی السلام نہ جائیں، منافق تھا، بلکہ رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا، سب منافقوں کو اس نے ٹریننگ دی ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھیں۔ نبی السلام نے کہا مجھے سارا کچھ پتہ ہے لیکن میں پھر بھی جاؤں گا، میرا رب مجھے اس کو معاف کر دے، مجھے اور کیا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ رحم دل تھے نا، اپنے ہر امتی کے لیے رحم دل تھے، آپ گئے جنازہ پڑھایا۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی السلام قرآن میں آیت ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، کہ آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں یا نہ کریں، 70 مرتبہ بھی کریں گے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ نبی السلام نے کہا عمر اس میں میرے رب نے مجھے منع نہیں کیا کہ آپ نے بخشش نہیں مانگنی، اس میں یہ کہا ہے کہ آپ 70 مرتبہ بھی کریں گے تو معاف نہیں کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ میں نا اب 70 سے بھی زیادہ مرتبہ کروں گا، امید اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن فوری قرآن کی آیت آ گئی، اللہ تعالیٰ حضرت عمر کا یہ فیصلہ بھی پسند آیا، میرے رب نے اعلان کیا اے میرے نبی علیہ السلام ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، آج کے بعد کسی بھی منافق کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، نہ ہی کسی کی قبر پر کھڑے ہونا۔ تو منافق کے لیے تو اتنی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف نہیں کروا سکے، تو خدا آدھا پکڑا چھڑایا محمد، یہ کدھر گیا؟ یہ سارے گندے قائد، کفریہ قائد جو ہمارے ہاں چل رہے ہیں، اور یہ اصول میرے رب نے ہمارے لیے بھی بیان کیا اسی صورت میں، غور کیجئے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى، محبت کا یہ عالم ہے، پیار کا یہ عالم ہونا چاہیے انسان کا، کہ کسی بھی نبی کے لیے اور کسی بھی مومن کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ کسی مشرک کے لیے بخشش کی دعا کرے، چاہے وہ اپنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اصول اللہ نے ہمارے لیے بیان کیا۔ آج ہمارے پاس بڑے بہانے، نہیں جی اللہ غفور الرحیم ہے معاف کر دے گا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس میں دو کیٹیگریاں ہو سکتی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنے کہیں اشکال نہ رہ جائے۔ ایک کیٹیگری یہ ہے، ایک انسان پہلے شرک کیا کرتا تھا، اس کے آخری وقت کا آپ کو علم نہیں کہ جب اس کی وفات ہوئی ہے تب وہ کیسا تھا، اس کے آخری وقت کے عقیدے کا آپ کو علم نہیں ہے، اس کے بارے میں حکم اور ہے، اس کے بارے میں آپ دعا کر سکتے ہیں، مغفرت کی بھی بخشش کی بھی دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک انسان جس کو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ شرک کرتا ہوا اللہ کے پاس گیا ہے، مشرک کی حالت میں مرا ہے، شرک کرتا ہوا فوت ہوا ہے، آخر تک اس کا عقیدہ شرکیانہ تھا، مشرکانہ عقیدہ تھا، اس کے لیے کسی بھی مومن کے لیے لائق نہیں ہے کہ بخشش کی دعا کرے۔ اصول قرآن نے بیان کیا، سورہ توبہ پڑھیے گا جا کے گھر میں، ما کان للنبی والذین آمنوا، کسی بھی نبی کے لیے اور کسی بھی ایمان والے کے لیے یہ لائق نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش طلب کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ اصول بیان کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری بخشش کی دعائیں مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مشرک کے لیے کوئی دعا نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے کہا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہودیوں کی ایک روش کو بیان کیا کہ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے بڑے بڑے مفتیان کو اپنا رب بنا لیا ہوا تھا اللہ کے علاوہ۔ عدی بن حاتم طائی جو تھے، حاتم طائی کے بیٹے جو تھے، انہوں نے نا وہ جب پہلے عیسائی تھے بعد میں مسلمان ہوئے،
نبی السلام کے پاس یہ آیت جب سنی نا تو کہنے لگے اللہ کے نبی السلام ہم بھی تو عیسائی رہے ہیں لیکن ہم نے کبھی بھی اپنی علماء کو رب نہیں بنایا۔ تو نبی السلام نے کہا تھا اے عجیب مجھے یہ بتاؤ کہ جب تمہارے عالم کسی چیز کو حلال قرار دیتے تھے تم اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے؟ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہوتا تھا۔ اور جب وہ کسی کو حرام قرار دے دیتے تھے تم اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ ایسے ہی ہوتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر اور رب کس کو کہتے ہیں؟ اور رب کس کو کہتے ہیں؟ تو آج بتائیں کیا ہمارے اندر بھی ایسا نہیں ہے؟ مولوی نے جو کہہ دیا بس، اب یہ تحقیق نہیں کرنی قرآن میں کیا ہے حدیث میں کیا ہے، کیوں جی ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے، ہم تو تحقیق کر نہیں سکتے، نہ قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ حدیث پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ تحقیق کرنے کا ٹائم ہے، نہ ہی مسلمانوں کے یہ عالم ہو چکا ہے، مسلمانوں کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ قرآن کے لیے حدیث کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ مولوی کی ہر بات منوان ماننی جائے، کیوں؟ کیونکہ مولوی نے جناب پڑھا ہی ہوگا، اس نے کہیں سیکھا ہی ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ذہن میں گمان رکھ کے ہر بات مولوی کی مانتے جا رہے ہیں۔ وہ جو مرضی حرام کرتا جا رہا ہے حرام سمجھی جا رہے ہیں، حلال کرتا جا رہا ہے حلال سمجھی جا رہے ہیں، جو وہ کہتا جا رہا ہے وہ کرتے جا رہے ہیں، جس سے منع کرتا جا رہا ہے اسے رکتے جا رہے ہیں۔ نہ کوئی دلیل، نہ قرآن کو، نہ کوئی حدیث، نہ کچھ بھی ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم نے کبھی نہیں پوچھنا بتائیں کہ قرآن کی دلیل ہے، حدیث کی دلیل ہے، ہمیں کوئی دکھا دیں قرآن حدیث کو، ہم نے کبھی نہیں پوچھنا، بس یہی ہمارے ذہن میں ہے یار مولوی نے کہیں پڑھا ہی ہوگا نا۔ یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے۔ اپنے علماء سے دلائل کا مطالبہ کریں۔ میں آپ سے بھی کہوں گا اگر میری کسی بات سے آپ کو اتفاق نہیں ہے، میں یہاں پہ بیٹھا ہوتا ہوں، آپ فوری مجھ سے دلائل کا مطالبہ کر سکتے ہیں، قاری صاحب آپ نے یہ بات کی ہے اس کی دلیل دیں، انشاءاللہ دلیل دوں گا، اگر نہ ہوئی تو معذرت کر لوں گا اور معافی مانگ لوں گا کہ آئندہ یہ مسئلہ بیان نہیں کروں گا۔ ہم کوشش تو پوری کرتے ہیں انشاءاللہ کہ دلائل کے ساتھ بات کریں، باقی کمی کوتاہی اللہ معاف کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ آپ حق رکھتے ہیں، پورا دلائل کا حق رکھتے ہیں، آپ مجھ سے قرآن سننے آئے ہیں، حدیث سننے آئے ہیں، میں آپ کو کس سے کہانیاں سنا دوں؟ کیا میں آپ کے ساتھ حق بیان کر رہا ہوں؟ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ میں آپ کو قرآن و حدیث سناؤں، آپ مجھ سے قرآن و حدیث سنیں، کیونکہ آپ نہ تو مجھ سے سیاست کی باتیں سننے آتے ہیں، نہ تو مجھ سے دنیا دار کے معاملات سیکھنے آتے ہیں، قرآن و حدیث سننے آتے ہیں۔ میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں آپ کو صحیح قرآن و حدیث سناؤں، اور اگر میں سنا بھی دوں پھر بھی آپ مجھ سے دلائل کا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ فلاں حدیث کدھر ہے، آپ نے فلاں بات کی ہے، یہ قرآن کی کس آیت میں ہے، کس حدیث کے اندر ہے، انشاءاللہ اس کا ریفرنس دوں گا۔ اور یہی چیز آپ کو ہر وقت رکھنی چاہیے، جہاں بھی جائیں کوئی بھی بات سنیں فوری ریفرنس مانگے، قرآن و حدیث کی دلیل مانگے، اگر قرآن میں مسئلہ موجود ہو، حدیث میں موجود ہو تو مان لیں، موجود نہیں ہے تو انکار کر دیں۔ کیوں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جنت میں جانے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ اللہ کی اطاعت ہے، اس کے رسول کی اطاعت ہے، بس۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں مومنین کے لیے ایک اصول بیان کیا اللہ رب العالمین نے، اے مومنو قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ قبیلہ اور تمہارا گھر بار، تمہارا کاروبار، تمہارے یہ سارے محلات تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اگر محبوب ہیں، یعنی ایک طرف تمہارا خاندان ہے، تمہارا گھر بار ہے، تمہارا کاروبار ہے، اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول ہے، اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان چیزوں سے محبت کرتے ہو تو انتظار کرو، اللہ کا عذاب آج آئے یا کل آئے وہ ضرور آ کر رہے گا، ضرور آ کر رہے گا۔ آج ہم تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں نا خیر سب کی کریے، پھر اولاد دے تو مجبور ہو گئے، اولاد ہے تو بندہ مجبور ہوتا ہے، کہتے ہیں نا، کیا کریں کہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، تو مجبور تو ہو سکتا ہے لیکن کیا یہ اصول کے اوپر پورا اتر رہا ہے؟ یہ اصول جو قرآن نے بیان کیا، تیری مجبوری وقتی طور پر ہے لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ تو نے اپنی اولاد کو کیا یہ اصول سکھایا؟ کیا یہ سمجھایا؟ اپنی اولاد کو یہ بتایا کہ تم پوری دنیا میں جب بھی قرآن و حدیث کی مخالفت کرو گے یا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرو گے تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں؟ کیا تمہاری اولاد کے ذہن میں یہ بات موجود ہے؟ اگر تو موجود ہے تو سمجھ لو کہ ہم پکے مومن بن چکے ہیں، اگر موجود نہیں ہے تو ہمارے اندر ایمان ناقص ہے، ایمان نامکمل ہے۔ کل میں نے واقعہ سنایا تھا نا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا؟ اصل محبت ان لوگوں نے کی تھی، بیٹے سے کہا تھا بیٹا میں تمہیں پورے جنگ کے اندر ڈھونڈتا رہا ہوں، تلاش کرتا رہا ہوں، تو مجھے ملا نہیں،
تیری قسمت اچھی ہے تو بچ گیا، تو نے تو مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، اللہ کی قسم اگر ایک مرتبہ میرے سامنے آ جاتا میں نے بیٹا سمجھ کے معاف نہیں کرنا تھا، بلکہ آمینہ کے لال کا دشمن سمجھ کے تیرا میں نے سر تن سے جدا کر دینا تھا، گردن کاٹ دینی تھی۔ محبت رسول، اللہ اس کے رسول پر ہر چیز قربان کر دی جائے، یہ ہے اصل محبت اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ۔ آج اگر بچہ نماز چھوڑ دے یا دین سے دور ہو جائے، والدین کو فکر ہونی چاہیے میری اولاد کدھر جا رہی ہے۔ کیا ایک نماز چھوڑنے کا گناہ کوئی چھوٹا ہے؟ فرض نماز، اور پھر مسجد سے دوری، قرآن سے دوری، حدیث سے دوری۔ ہر مومن کو یہ بات سوچنی چاہیے اور اپنی اولاد کی اس نہج پر تربیت کرنی چاہیے۔ کمیاں کوتاہیاں ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے استطاعت کے مطابق انسان کو مکلف بنایا ہے۔ انسان جتنا کوشش کرنا چاہتا ہے کرے، اپنی پوری کوشش کر لے، محنت کر لے، اس انسان کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ اور اگر پھر بھی اولاد نہیں بنتی تو اپنے رب سے دعا کرے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا بھی میرے رب نے قرآن میں بیان کی ہے مومنوں کے لیے، کہا یہ دعا کیا کریں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ وہ دعا ہے جو آپ سب کو آتی ہے انشاءاللہ۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا رب مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے، ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ بڑی جامع دعا ہے، ہر انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے میرے رب نے ہجرت کا واقعہ بیان کیا، مشہور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ مکہ سے مدینہ چلے جائیں۔ ہوا ایسے کہ کفار مکہ نے ایک میٹنگ رکھی، اس میں جو ہے نا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو مرضی ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہ کوئی فیصلہ کر کے جانا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا، ہم بڑے تنگ آ چکے ہیں۔ جب یہ میٹنگ کر رہے تھے تو ایک بزرگ آیا، بزرگ آدمی آگے نا کہنے لگا، شیطان تھا وہ، انسانی شکل میں آیا، آگے کہنے لگا مجھے بھی بٹھا لو۔ تو سارے کچھ سردار کہنے لگے چل تو کدھر سے آیا؟ میں یار کوئی آپ میں نے سنا آپ میٹنگ کر رہے ہیں تو چلو میں بھی کوئی مشورہ دے دوں گا آپ کو۔ تو کچھ کہنے لگے نہیں تو نکل، کچھ کہنے لگے نہیں یار بوڑھا ہے کوئی بات نہیں، ذرا اچھا ہی مشورہ دے گا، بٹھا لو اس کو بھی۔ شیطان تھا، ابلیس تھا، انسانی شکل میں آیا تھا، آگے بیٹھ گیا۔ جب بیٹھا نا تو سارے میٹنگ کچھ کہنے لگے ایسا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نا مکے سے نکال دو، چلو ہماری جان تو چھوٹے گی نا، جا کے جو مرضی کرتا رہے۔ تو وہ جو بوڑھا تھا ابلیس شیطان بولا، کہنے لگا وہ ایسا نہ کرنا، خبردار یہ کام نہ کرنا۔ جب یہ مکہ سے نکل گیا نا، بڑا اخلاق والا ہے، باہر جا کے اس نے سارے لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لینا، پورا لشکر بنا کے تمہارے پاس آئے گا تو میں نیست و نابود کر دے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، یہ بھی مشورہ غلط۔ دوسرا کہنے لگے ایسا کرو اس کو نا مطلب اس کے کسی گھر میں یا حجرے میں بند کر دو، اس کو نہ کوئی اس سے ملے نہ کوئی بات کرے، کچھ بھی کچھ ختم، سب کچھ ختم کر دو۔ پھر بولا ابلیس، کہنے لگا ایسا بھی نہ کرنا، اس کے جتنے ساتھی ہیں ان سب نے کٹ مل کے نا جوڑ کر کے اس کو چھڑوا لینا، تمہاری عزت کیا رہے گی، یہ کام بھی صحیح ہے۔ تو پھر شیطان کا بچہ ابلیس کا صاحبزادہ ابو جہل بولا، کہتا میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ کہنے لگا کیا ترکیب؟ کہتا جی پورے جتنے بھی ہمارے قبائل ہیں نا مکہ کے اندر، سب میں سے ایک آدمی لو، ایک نوجوان جو صحیح لڑنے والا ہو، جنگجو، سب میں سے ایک لو، اور ان سب کو نا ایک کام بتا دو کہ تم نے نا جب رات کو تہجد کے ٹائم محمد نکلتا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے مکہ میں جاتا ہے بیت اللہ میں، تو اس کو نا راستے میں قتل کر دو، نعوذ باللہ۔ ابلیس کہتا ہاں یہ ہوئی نا بات، اے میرا پوت تو صحیح کام تک پہنچے، یہ ہے صحیح مشورہ، ایسا کرو۔ کیونکہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والے اگر قصاص بھی مانگیں گے نا تو قصاص وہ لے نہیں سکیں گے، کیونکہ سارے قبائل سے قصاص کیسے لے سکتے ہیں؟ دیت مانگیں گے، ہم سب مل کے دیت دے دیں گے۔ پہلے سارا کچھ طے کر لیا، تو تمام قبائل کے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا گیا، ان میں سے ہر میں سے ایک جنگجو لیا گیا، اس کو کام دے دیا گیا کہ فلاں دن فلاں رات کو تم نے یہ کام کر دینا، ٹھیک ہے جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ ترکیبیں چل رہی ہیں، یہ معاملات ہو رہے ہیں، آپ مکہ چھوڑیں مدینہ میں چلے جائیں۔ دوپہر کے ٹائم ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے ٹائم قیلولہ کے ٹائم پہلے کبھی ہمارے گھر نہیں آئے، لیکن اس دن آئے۔
آ کے کہا ابو بکر کدھر؟ ابو بکر سے بات کی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بات ہے۔ اللہ کے نبی السلام فرمانے لگے ابو بکر بہت اہم بات ہے، اپنے سارے گھر والوں کو نکال دو، صرف تم نے میرے پاس بیٹھنا ہے۔ تو کمال قربان جاؤں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میرا پورے کا پورا گھرانہ یہاں پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے، ہم میں سے کوئی بھی جاسوس نہیں، یہاں پریشان نہ ہو انشاءاللہ۔ آپ ایک اشارہ کریں گے میرا پورا گھر قربان ہو جائے گا، آپ پریشان۔ نبی صاحب نے بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا، تو اللہ کے نبی صاحب آپ جا رہے ہیں؟ تو میں اللہ کے نبی صاحب نے کہا ابو بکر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے آپ چلے جائیں، ابو بکر کو ساتھ لے جائیں۔ جب یہ بات سنی ابو بکر کو رونا آ گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام اب اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کہا اللہ نے تیرا نام لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کا ساتھی قرار دیا ہے؟ جی۔ اس بات کو سن کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رونا آ گیا خوشی کے آنسو۔ اللہ کے نبی صاحب نکلے، ابو بکر صدیق نے پورا انتظام کیا، سفر میں ہمیں کتنا کھانے کے لیے جو ہے نا وہ ہمیں ضرورت ہوگی، سارا معاملہ سواری کا ہر چیز کا انتظام کیا۔ مختصر بات کرو، اللہ کے نبی نکلے، غار حرا میں پہنچے، وہاں پہ معاملات ہوئے سارے، مطلب ادھر پہنچ گئے، پیچھے سے مشرکین آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے، سراقہ بن مالک آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سراقہ کو دیکھا تو ان کی سواری نیچے زمین میں دنسنا شروع ہو گئی۔ تو سراقہ کہنے لگے اللہ کے نبی السلام آپ میری دعا کر دیں، مجھے اللہ تعالیٰ بچا لے، میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ اس وقت کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ اللہ کے نبی السلام نے دعا کی، اس کی سواری باہر آ گئی۔ تو پھر خیال جو ہے نا وہ ذہن میں آ کے پکڑ لوں مشرکین مکہ میں، ان سے انعام لوں گا، میرا مرتبہ بڑھ جائے گا۔ پھر آگے بڑھا، پھر گھوڑا جو ہے نا وہ زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا، 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ اللہ کے نبی السلام نے فرمایا سراقہ کدھر آن ڈیا ہے، کنا کوئی نام ملنا ہے تینوں؟ 100 سرخ اونٹ ملنے ہیں اگر میں آپ کو مشرکین کے ہاتھوں دے دوں تو۔ 100 سرخ، اس وقت سرخ ایک اونٹ بڑا قیمتی تھا، 100 سرخ اونٹ ملنے ہیں مجھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سراقہ 100 سرخ اونٹاں نو رونا ہے، ایک وقت آئے گا کیسر و کسرا، اس وقت کی سپر طاقت، اس کے بادشاہ کے جو کنگن ہیں وہ تیرے ہاتھ میں ہو، تو 100 سرخ اونٹاں نو رونا ہے۔ تو سراقہ کہنے لگا وہ کدھر اور میں کدھر، میں ایک عام سا بندہ بکریوں کو چرانے والا، وہ کدھر اتنا بڑے ملک کا بادشاہ، اس کے کنگن میرے ہاتھ میں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یقین کر جا، ایک وقت آئے گا انجی ہوئے گا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا وہ مسلمان ہو گئے، سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر کا دور آیا، کیسر و کسرا فتح ہوا، اس کے سارا مال غنیمت آیا مدینے میں، وہ کنگن لائے گئے اس بادشاہ کے۔ حضرت عمر نے کہا کہ پتہ کرو جس کو پورے آتے ہیں وہ پہن لیں، تمام صحابہ کو میں سے پہنائے گئے، کسی کو پورے نہ آئے۔ سراقہ آئے، انہوں نے پہنے، ان کو پورے آ گئے، اور سراقہ کے اسی وقت آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا لم صادق محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی صاحب نے سچ کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا میرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن ہوں گے، اور اس وقت میں ہنسا تھا، اس وقت میں نے مذاق کیا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ آج دیکھ لو کتنے صحابہ کی جماعت ہے، کسی کو یہ پورے نہیں آئے سوائے میرے، کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا تو پہنے گا، میں نے پہن لیے۔ اللہ کے نبی اسلام کی ہر بات سچی ہے، کوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے نبی اسلام کا یہ واقعہ بھی، تو ہجرت کا واقعہ بھی وہ اسی وقت، وہ بھی رمضان میں ہجرت بھی رمضان میں، غزوہ تبوک کا واقعہ بھی اس میں بیان ہوا ہے۔ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، ان 3 صحابہ کرام کا واقعہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔